صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو انفارم کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اور تو زمین پر ایک ایسا انسان بنانے جا رہا ہے کہ جو خوریزی کرے گا، جو فساد برپا کرے گا. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو انفارم کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کا پہلا خلیفہ یعنی کہ جناب آدم علیہ السلام، جو کہ پہلے نبی بھی ہے اور پہلے انسان بھی ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا، اینجلز کو بنایا، اور اینجلز کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اب میں زمین پر ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. امام زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. چوتھے امام نے نقل کیا ہے، کسی نے سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں چوتھے امام علیہ السلام نے نقل کیا اپنے والد بزرگوار یعنی امام حسین علیہ السلام سے، کہ کسی نے سوال کیا کہ مولا اللہ نے 7 طواف جب ہم کرتے نا، خانے خدا کا طواف جب ہم کرتے تو 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ 7 مرتبہ خانے کعبہ کو راؤنڈ ہونا، یہ کیوں اللہ نے اس طرح سے حکم دیا؟ اینڈ ایوری تھنگ ہیز اے ریزن. ہر ایک نبی کے نام کا ریزن ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک اور ریزننگ چھپی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ایسی اللہ نے حکم نہیں دے دی. جب یہ پوچھا گیا مولا حسین سے اور پھر امام سجاد علیہ السلام سے کہ اللہ نے خانے کعبہ کے 7 چکر لگانے کا حکم کیوں دیا، یہ 7 ٹائمز ہم کیوں طواف کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جب خداوند عالم نے، یعنی یہی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 30، اس کو نقل کرتے ہوئے چوتھے امام فرماتے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا، جب یہ اللہ نے انفارم کیا کہ میں انسان بنانے جا رہا ہوں، اس وقت ملائکہ نے جب کہا کہ خداوند عالم تو ایسا انسان بنائے گا جو فساد برپا کرے گا. اینڈ the answer was, Allah's reply was، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ روایت کہتی ہے کہ جب ملائکہ مقربین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جب یہ خدا کا سجدہ کرتے تھے، خدا کا ذکر کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے نا، تو 70,000 ایئرز کے فاصلے تک ان کو اللہ کی عظمت کا نور دکھائی دیتا تھا. خدا نہیں دکھائی دیتا، خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے، بٹ اللہ کی نور، اللہ کی عظمتوں کا نور ان کے سامنے درخشاں تھا. مگر جب انہوں نے یہ آبجیکشن لیا خلقت انسان کے اوپر یا خلقت جناب آدم علیہ السلام کے اوپر، تو اب ملائکہ، چوتھے امام کہتے کہ ملائکہ نے جب وہ اپنی عبادتوں کے عوض اللہ کی عظمتوں کا نور دیکھتے تھے، یہ نور اب ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا.
اور اللہ نے اپنی عظمتوں کے نور اور یہ ملائکہ کے درمیان 70,000 ایئرز کا ڈسٹنس کریٹ کر دیا. یعنی اب ملائکہ گھبرا گئے، یہ ڈر گئے، اور دے اسٹارٹیڈ ریپینٹنگ، یہ توبہ کرنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم نے اللہ کو آبجیکٹ کیا. ایک میسج ہمارے لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی خدا کی قضاء و قدر پہ سوال اٹھا دیتے ہیں نا. یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ہم اللہ کی قضاء و قدر پہ سوال اٹھاتے کہ پروردگار لائک بیسک تھنگز، جب ہم کہتے آج گرمی بہت زیادہ ہے، بارش بہت زیادہ ہو گئی، فلاں کی اولاد کیوں نہیں ہوتی ہے، یا اللہ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یا خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، تو ہم اپنے روٹین میں، اپنے ڈیلی کنورزیشنز میں کبھی کبھی نہ لائک سب کانشیسلی ان انٹینشنلی پروردگار عالم کی قضاء و قدر کو آبجیکٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے. اللہ نے ملائکہ مقربین نے جب یہ سوال کیا تو خدا نے ان کو 70,000 سال کے ڈسٹنس پہ، فاصلوں پہ دور کر دیا. ملائکہ گھبرا گئے. جب یہ گھبرا گئے کہ اب ہم کو وہ نور تو نہیں دکھائی دیتا، تو یہ عرش خدا کا طواف کرنے لگے. انہوں نے عرش خدا کا طواف کیا، دا ہولی تھرون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب یہ اس عرش کا طواف کرنے لگے تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ یہ توبہ، یہ طواف ان کا 7,000 ایئرز تک چلتا رہا. یا عرش اتنا بڑا ہے. عرش کتنا بڑا ہے اب میں نہیں بیان کرتی ہوں، آپ اس کو حیات القلوب میں والیوم 2 میں پڑھ لیں کہ عرش کتنا بڑا ہے. اب یہ عرش جب اتنا بڑا ہے تو ایک مرتبہ امام فرماتے کہ وہ ایک طواف جو ملائکہ عرش اعلیٰ کا کر رہے تھے، وہ ایک طواف کمپلیٹ کرنے کو ان کو 1,000 سال لگا. تو ملائکہ نے 7,000 سال میں 7 طواف کمپلیٹ کیے. جب یہ 7 طواف کر چکے اور خدا کو ان کا یہ انداز توبہ پسند آ گیا اور ان کا یہ طواف کرنا پسند آ گیا، تو خدا نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. تم نے جو خطا کی تھی میں نے اسے درگزر کر دی، میں نے اسے معاف کر دی، مگر یہ طواف کا سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے. بٹ the difference would be کہ اب تک جو تم پچھلے 7,000 ایئرز میں کر رہے تھے وہ عرش کا طواف کر رہے تھے. خدا کہتا ہے اب عرش کا طواف نہیں کرو گے، اب میں عرش کے بالکل نیچے جسٹ بلو دا عرش میں بیت المعمور کو کریٹ کرتا ہوں on the 4th sky. چوتھے آسمان پر بیت المعمور کی تعمیر ہوئی اور بیت المعمور کا طواف اب یہ ملائکہ تا قیامت یا وقت معلوم تک کرتے ہیں. اور ٹھیک بیت المعمور کے نیچے یعنی below the arsh is بیت المعمور, below the بیت المعمور is خانہ کعبہ on the earth, زمین پر. اور اب چوتھے امام کہتے کہ ان کے جو 7,000 سال میں کمپلیٹ ہونے والے 7 طواف تھے، اس کے عوض اللہ نے زمین پر انسان کو 7 طواف کرنے کا حکم دیا. تو اب یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ اللہ وائی اونلی 7؟ بیکاز ملائکہ نے 7 طواف کیے اور وہ 7 طواف 7,000 سال میں مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ قبول ہو گئی. دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا عمرہ اور واجب حج پہ جانا انشاءاللہ نصیب فرمائے. اب اللہ نے ارادہ کر چکا تھا، اور جب خداوند عالم نے اب انسان کو بنانا تھا، اور کس سے بنانا تھا؟ مٹی سے بنانا تھا. تو ایک مرتبہ سوال کرنے والے جناب عبداللہ ابن سلام، انہوں نے رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جب بنانا تھا انسان کو اور جناب آدم کو اسپیشلی، تو کیا ایک ہی مٹی سے بنایا؟ بس کہیں ایک پارٹ سے مٹی اٹھا لی اور اس ایک ہی مٹی سے اللہ نے بنایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اگر ایک ہی مٹی سے بناتا خدا انسان کو، بیکاز اٹ واز ناٹ جسٹ جناب آدم، اب یہاں پہ سارے انسان کی خلقت کا آغاز ہو رہا ہے نا. تو رسول اللہ کہتے اگر سارے ایک ہی مٹی سے بن جاتے تو کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں پاتا، سب کے فیس، سب کا کلر، سب کا سٹرکچر سیم ہوتا. تو رسول اللہ کہتے نہیں،
مختلف مٹی، مختلف کلیز، مختلف طینتوں سے اللہ نے انسان کی خلقت کا آغاز کیا. اس میں the red and the blue and براؤن، بلیک، وائٹ، مختلف خاک سے، مٹی سے، ڈسٹ سے اللہ نے انسان کو بنانا شروع کیا. پھر عبداللہ ابن سلام کہتا ہے کہ رسول اللہ سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ اینڈ ایز آئی جسٹ مینشنڈ کہ ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک، ایک ریزننگ ہے. کہ جناب آدم کو آدم کیوں کہتے؟ تو فرمایا آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کو عدیم الارض سے مٹی لی گئی تھی. جس خاک سے جناب آدم کریٹ ہوئے اسے عدیم سے لیا گیا تھا. عدیم یعنی کیا؟ دو معنی ملے. پہلا معنی ہے the face of the earth، زمین کا اوپری حصہ. the face، وہ جگہ جو بالکل اپر سائٹ پہ ہے، وہاں سے خاک اٹھائی گئی تھی اور اس خاک سے جناب آدم بنے. کیونکہ یہ عدیم الارض ہے، the face of the earth. تعجب کی بات نہیں ہے، زمین کا فیس بھی ہے، زمین کی آواز بھی ہے، زمین کی حرکت بھی ہوتی ہے، اور زمین کی ٹنگ بھی ہے، زبان بھی ہے. اور اسی لیے تو ہم سے معصومین علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ روزانہ زمین تم سے باتیں کرتی ہے. کبھی کہتی ہے اے اولاد آدم، آج تو میرے سینے پہ اتنا فخر و غرور سے چلتا ہے، ان قریب تجھے میرے شکم کے اندر آنا ہے. کبھی زمین کیا کہتی ہے؟ اے اولاد آدم، تجھے جب میرے شکم میں آنا ہے تو میں اندھیروں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ چراغ لے کر آنا. کبھی زمین کہتی ہے کہ میرے اندر سانپ اور بچھو ہے، اس کا پوائزن نکالنے والا اینٹیڈوٹ لے کر آنا. تو زمین تو انسان سے بات کرتی ہے، مگر ہمارے کانوں تک وہ آواز آج سنائی نہیں دیتی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عدیم الارض یعنی the first meaning جو علماء کرام کہتے ہیں the face of the earth، جہاں سے جناب آدم کی خلقت کے لیے مٹی لی گئی تھی. دوسرا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے، عدیم کا دوسرا معنی ہے the fourth layer of the earth، زمین کا وہ چوتھا حصہ. ہم نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا نا کہ زمین کے 7 لیئرز اللہ نے پانی سے بنائے، اور اس کے بالکل نیچے پانی ہے، پانی کی تہہ پر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک 7 زمین کے اللہ نے لیئرز بنا. اور یہ صرف کہنے کے لیے 7، مگر اس کے اندر بھی سب لیئرز ہے. اور زمین کے اوپر اگر ہم پڑھتے چلے جائے تو واقعی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جیوگرافی کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ ہاؤ آر دس ڈفرنٹ لیئرز آف دا ارتھ، اور ایک نبیوں کے زمانے میں کیسے کیسے ارتھ کے لیئرز چینج ہوتے جا رہے اور آج تک جب ہم پہنچے ہیں. انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو کسی اور دن زمین کی بات کریں گے. مگر the fourth layer of the earth is called as عدیم، اور اسی لیے اسے عدیم الارض کہا گیا کہ چوتھے لیئر سے جب اٹھائی گئی خاک کو تو جناب آدم کو آدم کہا گیا. اب عدیم سے مٹی لائی گئی، اور مٹی لانے والا کون تھا؟ تو جب یہ پوچھا گیا کہ مٹی لانے والا کون تھا تو سید ابن طاؤس نے نقل کیا کہ جناب ادریس نبی کے صحیفے میں سے، جناب ادریس کے صحیفے، بعض مورخین نے لکھا کہ جناب ادریس پر اللہ نے 30 صحیفے نازل کیے تھے. ان میں سے کسی ایک صحیفے کے اندر اللہ نے یہ کریشن کی بات کو منشن کیا ہے، اور سید ابن طاؤس نقل کرتے، اور تقریباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث اسی ضمن میں موجود ہے کہ کس طرح سے آدم بننا تھا اور کیسے یہ جو مختلف مٹیوں کو لانا تھا اور کون لینے گیا. تو یہاں پہ جناب ادریس کے صحیفے میں ملا کہ اللہ نے زمین پر یہ الہام کیا یا زمین پر وحی نازل کی کہ میں تجھ سے انسان بناؤں گا، اس میں کچھ اوبیڈینٹ ہوگے، کچھ میرے نافرمان ہوگے. جو اوبیڈینٹ ہوگے ان کو جنت دوں گا، جو ڈس اوبے کرے گے، جو میرے نافرمان ہوگے، میں ان کو آگ میں جلاؤں گا. زمین گھبرا گئی. جب زمین گھبرا گئی تو ایک مرتبہ یہ زمین جناب جبرائیل جب خاک اٹھانے گئے نا تو زمین رونے لگی، مجھے نہ لے جا، مجھ سے ایسا انسان بنے گا کہ جو نافرمانی کرے گا، جب نافرمانی کرے گا تو آگ میں جلے گا، ایونچولی مجھے اذیت ہوگی.
تو نہ لے جا مجھے۔ اور زمین اتنا روئی، اتنا گڑ گڑائی کہ جناب جبرائیل بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ ہے، ان کو ترس آ گیا، واپس آ گئے۔ جناب میکائیل گئے، جناب اسرافیل گئے، ایک کے بعد ایک ملک آتا گیا اور زمین روتی رہی۔ فائنلی جناب اسرائیل آئے۔ جب اسرائیل آئے اور اسرائیل نے کہا کہ اے زمین تو کتنا بھی رو لے، کتنا بھی پلیڈ کر، کتنا بھی گریہ کر، میں رحمان اور رحیم پروردگار کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کچھ جو ڈیسائیڈ کیا ہے، میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور کتنا بھی زمین روتی رہی، جناب اسرائیل نے زمین کے مختلف ایریاز سے مختلف رنگ کی مٹی کو سمیٹنا شروع کیا۔ اور جب وہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے کہا آئی اپوائنٹ یو ایز ملک الموت۔ کیونکہ آج جیسے مٹی روئی نا، جیسے تراب نے گریہ کیا، کل یہ تراب سے بننے والا انسان بھی روئے گا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کی باری آئے گی، یہ بھی گریہ کریں گے۔ تو کیونکہ تم ان کے اوپر سافٹ نہیں ہوئے اور تم نے ان کے گریے کو ترک کر دیا، اس کو اگنور کر دیا، اسی طرح اب تم جب بھی کبھی انسان کی موت آنی ہوگی تو آئی اپوائنٹ یو ملک الموت، تم روح قبض کرنے والے ملک ہوگے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مختلف مٹی کو جمع کیا، اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں اب اس کے آگے کی داستان مولا علی علیہ السلام سناتے ہیں کہ مٹی جمع کی گئی، مٹی کا خمیر بنایا گیا، مٹی کو اسٹکی بنایا گیا، اور اللہ ایک خلقت بنانے کا آغاز کر چکا، اور جناب آدم فارم ہوتے رہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی مورت بنتی جا رہی تھی، ملائکہ اس منظر کو دیکھتے رہے اور اللہ کی تسبیح و تہنیت کرتے رہے۔ انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو ہم دوبارہ اس سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے آن دا لائف آف پروفٹس، اور جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہم اپنے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔